خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حراستی تشدد یعنی کسٹڈی میں تشدد اور اموات اور اس کی روک تھام کے لیے جو نیا قانون آیا ہے نا 2022 کا، اس پر ہمارے پاس اس ایکٹ کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022 سے متعلق کچھ مواد ہے۔ آج کوشش یہ ہے کہ اس کے خاص پہلوؤں کو سمجھیں، خاص طور پہ یہ کہ تفتیش کون کرے گا، اگر کیس پہلے سے پولیس میں چل رہا ہو تو کیا ہوگا، اور یہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کا کیا رول ہے اس سب میں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ قانون دیکھیں، صاف صاف کہتا ہے کہ حراستی تشدد، حراستی موت اور حراستی زیادتی جرم ہے، اور اس میں جسمانی تشدد بھی ہے اور ذہنی بھی۔ جی بالکل، یہ تو بہت اہم بات ہے کہ اس کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ چیز ہے اس میں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ سزاؤں کے لیے یہ قانون زیادہ تر پرانے پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC پر ہی انحصار کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے حراستی موت کے لیے وہی قتل کی دفعہ 302۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کا جو کنونشن ہے ٹارچر کے خلاف UN-CAT، یہ اس کے معیار سے شاید پوری طرح میل نہیں کھاتا۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ مطلب نیا قانون تو آیا پر سزا پرانے قانون کے تحت ہی؟ زیادہ تر معاملات میں جی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اصل فرق کتنا پڑا سزا میں؟ ٹھیک۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیں کہ ان کیسز کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ بڑا سوال ہے اختیارات کا۔ مقامی پولیس یا FIA؟ دیکھیں، قانون اس معاملے میں بالکل بہت واضح ہے، کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ اچھا۔ اس ایکٹ کے تحت جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کی تحقیقات کا واحد اور مکمل اختیار FIA کو دیا گیا ہے۔ واحد اور مکمل یعنی پولیس بالکل نہیں؟ جی بالکل نہیں، پولیس کو ان کیسز کی تفتیش کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف قانون میں نہیں لکھی، اعلیٰ عدالتوں نے بھی، جیسے لاہور ہائی کورٹ نے اس پر زور دیا ہے۔ یعنی عدالتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ بھلے FIR پہلے پولیس نے ہی کیوں نہ درج کر لی ہو، تفتیش ہر حال میں FIA ہی کرے گی۔ یہ قانون، مطلب یہ 2022 والا ایکٹ، دوسرے قانونوں جیسے CRPC وغیرہ کی کسی بھی متصادم شک پر بھاری ہے۔ اچھا، یہ تو بہت کلیئر ہو گیا، FIA ہی کرے گی۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ مان لیں ایک واقعہ ہوا، FIR کٹ گئی مقامی تھانے میں، اب وہ کیس FIA کو کیسے جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں، قانون نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے، باقاعدہ طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ پولیس رولز ہے نا 1934 کے، اس کا ایک قاعدہ ہے 25.7۔ اس کے تحت پولیس نے جو FIR درج کی ہے اسے لازمی طور پر منسوخ کرنا ہوگا۔ منسوخ کرنا ہوگا؟ کینسل؟ جی، کینسل۔ پھر وہ کیس FIA کو بھیج دیا جائے گا۔ اور یہاں ایک اور اہم بات ہے۔ جی؟ FIA جب یہ کیس وصول کرے گی تو وہ اس کے لیے کوئی نئی FIR درج نہیں کرے گی۔ اچھا، نئی FIR نہیں؟ تو پھر اسے ایک نئی شکایت یعنی فریش کمپلین کے طور پر لے کر تحقیقات شروع کرے گی۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جس کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا سغرا بیبی والے کیس میں۔ ہاں، وہ ایک ہی واقعے کی کئی FIRs والا مسئلہ ہے۔ بالکل، کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ تو یہ طریقہ اس سے بچاتا ہے، ایک واقعہ ایک ہی تحقیقاتی عمل FIA کے تحت۔ صحیح، یعنی قانون نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کون تحقیق کرے گا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ پرانے کیسز کیسے منتقل ہوں گے بغیر کسی کنفیوژن کے۔ یہ تو ہوئی تحقیقات کی۔ اب قانون کو مؤثر بنانے کے لیے شکایت پر فوراً کارروائی ہو، اس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ اس کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے FIA کی خصوصی تفتیش، وہ تو ہم نے بات کر لی۔ جی۔ دوسرا، نگرانی کا ایک نظام ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس NCHR، وہ ان تحقیقات پر نظر رکھے گا۔ اچھا، NCHR کی نگرانی؟ جی، تاکہ شفافیت رہے۔ تیسرا، ٹائم لائنز دی گئی ہیں، بہت سخت۔ ٹائم لائنز کتنی؟ تحقیقات 30 دن میں مکمل کرنی ہے اور ٹرائل 90 دن میں۔ مقصد یہ کہ انصاف میں دیر نہ ہو۔ 30 دن اور 90 دن؟ یہ تو کافی تیز ہے۔ جی، مقصد تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عام اصول بھی ہیں کہ شکایت کنندہ کو فوراً رسید دیں، غیر جانبداری سے کام کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو بہت اچھا لگتا ہے کاغذ پر، لیکن کیا کچھ چیلنجز یا کمزوریاں بھی ہیں اس قانون کے نفاذ میں جن کا ذکر ملتا ہے؟
جی ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، جیسے NCRR کی نگرانی کی بات ہوئی، لیکن اس کا تفصیلی طریقہ کار کیا ہوگا وہ شاید اتنا واضح نہیں ہے۔ تفصیلات کی کمی ہے۔ جی، اور وہ سزاؤں والی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ PPC پر انحصار ہے، وہ بین الاقوامی معیار سے کچھ کم سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر اصل مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ ہے عمل درآمد میں تاخیر، یا کبھی کبھی اداروں کی طرف سے شاید مزاحمت، جس پر عدالتوں نے بھی کبھی کبھار تشویش ظاہر کی ہے۔ تو مطلب قانون موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، لیکن عمل درآمد ایک بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، ہمیشہ کی طرح۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو 2022 کا یہ جو قانون ہے، یہ حراستی تشدد کے خلاف ایک بہت اہم قدم ہے۔ بلا شبہ۔ اس نے FIA کو مرکزی بلکہ واحد تفتیشی ادارہ بنا دیا ہے ان معاملات میں۔ جی۔ اور پولیس سے کیس FIA کو منتقل کرنے کا بھی ایک صاف طریقہ بتا دیا ہے، جسے عدالتوں نے بھی مانا ہے۔ جی ہاں، سم تو بالکل درست ہے، لیکن اصل کامیابی، جیسا کہ ہم نے کہا، اس پر منحصر ہے کہ اس پر عمل کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ NCHR جیسی نگرانی کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور کیا مستقبل میں سزاؤں کو بین الاقوامی معیار کے زیادہ قریب لایا جاتا ہے یا نہیں؟ قانون بن جانا پہلا قدم ہے، منزل نہیں۔ بالکل، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہاں یہ بنتی ہے کہ کیا کسی بھی بڑے مسئلے کے حل کے لیے صرف ایک نیا قانون بنا دینا کافی ہوتا ہے، یا پھر اس قانون کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد، اداروں کا رویہ اور شاید معاشرے کا رویہ بدلنا زیادہ ضروری ہے؟